السلام علیکم، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ تجارت نیوز کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی تاجروں کے معاملات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، تاجروں کی مشکلات کو اجاگر کریں اور تاجروں کے شانہ بشانہ رہیں۔ تاجروں کی کراچی کے بزنس مین ہوں، لاہور کے ہوں، سیالکوٹ کے ہوں، فیصل آباد کے ہوں، کہیں کے بھی تاجر ہوں، کسی چھوٹے شہر کے بھی تاجر ہوں، تجارت نیوز کی ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ اپنے تاجروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کی جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، ان کو جو ہے میڈیا پہ لایا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جس طرح ہمارے آرمی چیف ہیں یا ہماری جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اس کا بھی جو انیشیٹو ہے وہ اڑان پاکستان ہے۔ اڑان پاکستان آپ سب جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم معاشی طور پر اپنے ملک کو مضبوط کر سکیں اور بین الاقوامی جو یہ انٹرنیشنل ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان آ سکے، تاکہ پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ایک بہترین اکانومی بن جائے۔ اکانومی کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان کا جو تجارت نیوز ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم ہمیشہ آپ کے پاس اسی طرح کی نیوز لاتے ہیں جو کہ ملک سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمارے اداروں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو ایک نیوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج، گو کہ وہ نیوز اتنی خوشائند نہیں ہے، ایک اللیگل تقرری کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں مزید ہم جان سکیں۔ اچھا، آج کی جو خبر ہے وہ ایک کسٹم آفیسر کو ڈی جی پلانٹ پروٹیکشن تعینات کرنے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو خبر ایک تھوڑی سی سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس پر بات کریں گے۔ فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن، جو اب نیشنل ایگریکلچر ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کہلاتا ہے اور وزارت قومی غذائی تحفظ تحقیق کے ماتحت ادارہ ہے، جس میں ڈائریکٹر جنرل کی حالیہ تقرری سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ اچھا، سندھ ہائی کورٹ میں اس کو جو چیلنج کیا ہے وہ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں جنہوں نے اس کی تقرری کو چیلنج کرا ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جی 19 گریڈ کے آفیسر کو آپ جو ہے وہ 20 گریڈ میں کس طرح لا سکتے ہیں، جبکہ ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی جو ہے بی ایس سی آنرز نہیں ہے، جو میں آگے آپ کو خبر سناتا ہوں اس میں آپ کو معلوم چلے گا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایک 19 گریڈ کے کسٹم آفیسر کو 20 گریڈ کی پوسٹ پر تعینات کرنا نہ صرف قواعد کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ عدالت کے پہلے سے ہی احکامات کی بھی منافی ہے۔ یعنی عدالت پہلے ہی حکم دے چکی تھی کہ یہ جو تعیناتی ہے یہ ایک میرٹ پر ہوگی، اور میرٹ اس کا یہ ہے کہ بی ایس سی آنرز ہوگا اس کا جو ڈی جی ہوگا، لیکن اس کو بالائے طاق رکھا گیا اور اس کی تعیناتی جو ہے وہ کر دی گئی۔ اچھا، ایڈوکیٹ راشد مہر کے ذریعے دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے 8 مئی کو ابتدائی سماعت کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور آئندہ تفصیلی سماعت 16 مئی 2025 کو مقرر کی گئی ہے۔ یعنی جو آئندہ جو سماعت ہے وہ 16 مئی کو مقرر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت کے 15 جنوری 2025 کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا ہے، جس کے تحت طاہر عباس کو پلانٹ پروٹیکشن ایڈوائزر اور ڈی جی گریڈ 20 تعینات کیا گیا، حالانکہ وہ 19 گریڈ کے آفیسر ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ تقرری سندھ ہائی کورٹ کے 9 اپریل 2024 کے فیصلے کے برخلاف ہے۔ اچھا، 9 اپریل 2024 کو عدالت کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ واضح طور پر احکامات تھے کہ سینیورٹی کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی، لیکن اس کے برخلاف جو ہے وہ طاہر عباس صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ آگے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عدالت میں معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ مسئلہ غور طلب ہے اور تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، البتہ آخر میں اشاعت کی اجازت نہیں دی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ مذکورہ افسر نہ صرف درکار تعلیمی قابلیت اور تجربہ نہیں رکھتے بلکہ ان کی تعیناتی سیکشن 10 سول سروس ایکٹ 1973 کے بھی خلاف ہے، جس میں ڈی جی تعیناتی کے لیے ایس ایس سی آنرز ایگریکلچر کی میں خصوصی تعلیم ہونا لازمی ہے اور 17 سال کا تجربہ ہونا لازمی ہے۔ وہی بات آ گئی کہ جس میں تو تجربہ جو ہے وہ 17 سال کا درکار تھا، آپ نے کیسے جو ہے اس کی تعیناتی کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طاہر عباس کی تعیناتی نہ صرف ان تمام شرائط کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بدنیتی، اقربا پروری اور عدالت کے پہلے کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ان کا آگے کہنا ہے کہ ماضی میں بھی سندھ ہائی کورٹ نے 2018 میں ایک اسی طرح کے کیس میں ڈاکٹر وسیم الحسن کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا تھا، جو اسی طرح کے تجربے اور قابلیت کے فقدان میں کی بنا پر کی گئی تھی۔ اچھا، ذرائع کے مطابق جو ہے نا طاہر عباس صاحب پر مبینہ طور پر کچھ الزامات بھی ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ طاہر عباس پر سنگین الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں درآمدی اشیاء کی کلیئرنس کے لیے مبینہ رشوت اور غیر معیاری کیڑے مار ادویات کی منظوری شامل ہیں۔
یہ نہایت ہی ایک سنگین معاملہ معلوم ہوتا ہے، جو نہ صرف پلانٹ کوارنٹائن قوانین بلکہ پودوں کی صحت کے بین الاقوامی معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ تمام صورتحال نہ صرف پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بلکہ ملک کی بین الاقوامی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اگر یہ چلتے رہیں گے، غیر قانونی تقرریاں ہوں گی اور جو ڈی میرٹ ہے، جو میرٹ کا جو فقدان ہے، اس طرح سے اگر اپوائنٹمنٹ ہوں گے تو پھر ملک کہاں جائے گا؟ ہم کس طرح جو اپنے معاشی اہداف حاصل کریں گے؟ ہم کس طرح ترقی کی دوڑ میں شامل ہوں گے؟ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ نااہل لوگوں کو، یا نااہل نہ بھی آپ اگر کہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جو ان پوزیشنز کے لیے اہل نہیں ہیں، ان کو آپ کس طرح سے اتنی اہم وزارتیں دے سکتے ہیں یا اتنی اہم اپوائنٹمنٹس کر سکتے ہیں؟ معاف کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ میرٹ کو اہمیت دی جائے اور جو ہے نااہل افسران یا نااہل لوگوں سے جان چھڑائی جائے اور ہمارا ملک اسی طرح ترقی کرتا رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔